أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور صدق الله العظيم۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کے لیے یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کچھ پڑھا تو اسی وقت شیطان نے اس کے پڑھنے میں کفار کے دلوں میں شبہ ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں شک کا مرض ہے اور جن کے دل بالکل سخت ہو گئے ہیں اور واقعی یہ ظالم لوگ بڑے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو صحیح فہم عطا ہوا ہے وہ ان جوابات اور ہدایت کے نور سے یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی جانب سے برحق ہے اور ایمان پر یہ لوگ زیادہ ہو جائیں، پھر اس کی جانب سے ان کے دل اور بھی جھک جائیں اور واقعی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ کافر ہمیشہ اس قرآن مجید کے بارے میں شک میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے گی یا ان پر کسی بے برکت دن کا یعنی قیامت کے دن کا عذاب آ پہنچے گا۔ بادشاہت اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی اور چین کی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ لوگ
قتل کیے گئے یا انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بہترین بدلہ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہی سب بدلہ دینے والوں سے اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پر داخل کریں گے جس کو وہ بہت پسند کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور بڑے بردبار ہیں۔ یہ مضمون تو ہو گیا۔ اور جو شخص دشمن کو اتنی تکلیف پہنچا دے جتنی اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس شخص کی امداد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے بخشنے والے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ اور یہ مدد اللہ کی اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کامل ہستی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکارتے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بالکل باطل ہیں، لچر ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی بلند و بالا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی نے آسمان سے پانی بارش نازل کی ہے جس سے زمین سرسبز و شاداب ہو گئی؟ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، ساری خبر رکھنے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، لائق حمد ہے۔ کیا آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے اس کو مسخر کیا ہے، اور کشتیاں اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور آسمانوں کو زمین پر گرانے سے وہی تھامے ہوئے ہے، اسی کا حکم روکے ہوئے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زندہ کیا ہے، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یہ 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے۔ 14 اور 15 رکوع کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ یہاں آیات میں پہلا مضمون اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جس کسی رسول اور نبی پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی اور اپنا حکم بھیجتے ہیں، پچھلے نبیوں پر بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، جس پیغمبر پر بھی اللہ نے اپنی وحی بھیجی ہے اور اپنا حکم بھیجا ہے، تو نبی نے لوگوں کو سنایا اللہ کا پیغام کہ دیکھو اللہ نے یہ وحی بھیجی ہے، تمہارے لیے یہ حکم دیا ہے۔ تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالنا شروع کیا۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی گئی تو آپ نے لوگوں کو پیغام حق سنایا، قرآن مجید سنایا لوگوں کو، تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں شبہات آنے لگے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ خود فرماتے ہیں شیطان نے جو شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے ہیں تو اللہ نے ان سارے شبہات کو ختم کر دیا، مٹا دیا۔ یہ ہر وقت کا ہے، یعنی ادھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتے ہیں، اپنا پیغام سناتے ہیں، اور ادھر شیطان بھی اپنی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے، اور اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندے بلا چوں و چرا، بلا شک اور بلا کسی شبہ کے اللہ کا حکم سن لیں اور اس کے اوپر عمل کر لیں، یہ اس کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ یہ کام کرتا ہے کہ انسان کے دل میں شبہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی کیفیت حدیث میں بیان فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی لگا دیا گیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لگایا گیا ہے، لیکن وہ فرما بردار ہو گیا ہے میرا، مجھے ستاتا نہیں ہے اور مجھے کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن عام لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ نے اس کو ایک پلیس اور ایک جگہ بھی اللہ نے اس کو دی ہے کہ وہ انسان کے دل کے پاس میں ہی رہتا ہے، اور جب بھی انسان کو غفلت میں پاتا ہے تو اس وقت میں
اپنی سونڈ انسان کے دل پر رکھ دیتا ہے اور مزید غفلت میں مبتلا کرتا ہے، اس مزید کہنا چاہیے کہ شبہات میں ڈال دیتا ہے، اس اللہ کی یاد نہیں آتی انسان کو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت میں شیطان اپنا منتر پڑھتا ہے۔ کیا منتر ہے اس کا؟ وہ منتر یہ ہے کہ وہ یہ بولتا ہے کہ علیک لیل طویل، رات ابھی بہت لمبی ہے، صبح ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا لوری دیتا رہتا ہے آدمی کو، علیک نوم طویل، علیک نوم طویل۔ تو وہ انسان کو سنائی نہیں دیتی، لیکن اس کا منتر چلتے رہتا ہے وہ، اور ایسا لوری دیتے دیتے وہ سورج نکلنے تک لوری دیتا رہتا ہے، اور جیسا ہی وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور چلے جاتا ہے، اور اس کی نحوست سے دن بھر آدمی سست مٹھوس رہتا ہے، وہ شیطان جو کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بدماشیاں ہیں، یہ اس کی مکاریاں ہیں، یہ اس کے کرتوت ہے جو شیطان کرتا رہتا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سچ بات، حق بات، نیکی کی بات جب بھی دل میں آئے گی یا کہیں سنی جائے گی، کہیں پڑھی جائے گی، کہیں سے اس کے کان میں پڑے گی، کوئی بات آئے گی، ساتھ میں وہ شبہ بھی ڈالے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان شبہات کو ختم کر دیا، اور اللہ کے جو احکامات تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات جو تھی، اللہ نے اس کو انسانوں کے دلوں میں مضبوط کر دیا۔ اللہ کے حکم کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ انسانوں کے اندر کچھ ایسا مضبوط کر دیا کہ وہ شیطان کے وسوسے خود بخود مٹ گئے اور ختم ہو گئے۔ یہ اللہ نے کیا، یہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، اور قیامت تک ایسا چلتا رہے گا۔ لوگوں کے دلوں میں وسوسے آتے رہیں گے، شیطان ڈالتا رہے گا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مول صاحب وسوسے بہت آتے ہیں، دل میں برے برے خیالات آ رہے ہیں۔ تو وہ خیالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ خیالات انسان کے اپنے پالے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پل پل کے کچھ ایسے طاقتور ہوتے ہیں کہ اس کو بہت ستاتے ہیں۔ کچھ ایسے غفلت والے اعمال میں اس نے اپنے آپ کو لگا دیا انسان نے کہ صبح و شام اسی غفلت میں پڑا ہوا ہے، دیکھنے کی غفلت ہے، سننے کی غفلت ہے، ساتھ رہنے کی غفلت ہے، تعلقات کی غفلت ہے، کسی قسم کی غفلت۔ اب وہ پل پل کے کچھ ایسے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ رہ رہ کے روگ بن جاتے ہیں، طبیعت کا خاصہ مزاج طبیعت کے بن جاتے ہیں، اب وہ بہت پریشان کرتے ہیں آدمی کو۔ تو اس کا حل تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آدمی جس راستے سے اس بیماری کو لایا ہے وہیں سے اس کی جڑ کاٹ دے، اس کو ختم کرے، اس کو چھوڑے، تو ہی وہ خیالات اور وہ باتیں ختم ہوں گی۔ نوجوان بچے کہتے ہیں عام طور پر گناہوں کے خیال آتے ہیں۔ گناہوں کے خیال کسی تعلقات کی بنیاد پر ہی آئیں گے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے تعلقات توڑو تو وہ گناہوں کے خیالات بند ہوں گے۔ اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ایسے کسی ماحول سے نہیں آتی، بنا کسی وجہ کے آ جاتی ہیں۔ قرآن کے بارے میں وسوسہ آ گیا، حدیث کے بارے میں وسوسہ آ گیا، نبی کے بارے میں وسوسہ آ گیا، اللہ کے بارے میں وسوسہ آ گیا، اللہ ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے نہیں ہے، جہنم ہے نہیں ہے، عذاب ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ثواب ملے گا نہیں ملے گا، اس قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ پالے ہوئے وسوسے نہیں ہیں، یہ غیر اختیاری ہیں، اختیاری وسوسے نہیں ہیں، یہ غیر اختیاری وسوسے ہیں۔ تو ان وسوسوں کا علاج جو ہے نا، اس کو نظر انداز کرنا ہے، وہ باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے۔ ایک تو یہ کہ سبب ظاہر موجود ہے، کسی وجہ سے وہ وسوسہ آ رہا ہے، وہ گندے خیالات آ رہے ہیں، مسلسل فلم دیکھ رہا ہے آدمی، گندے خیالات پل رہے ہیں، تو وہ سبب موجود ہے سامنے اس کے، تو وہ سبب کو توڑو تو وہ وسوسے ختم ہوں گے۔ ایک ہے بنا سبب کے یوں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خیال آ رہا ہے کہ جنت ہے نہیں ہے، جہنم ہے نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے نہیں ہے، اس قسم کے وسوسے آ رہے ہیں، تو
اس وسوسے کے اوپر دھیان نہیں دینا۔ اور ہر قسم کے وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ آدمی اگر تنہائی میں بیٹھا ہے اور وہ وسوسے آ رہے ہیں تو اس کو تنہائی سے مجمع میں آنا چاہیے، جہاں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں جانا چاہیے، اور جہاں مجمع میں بیٹھ کے خیالات آ رہے ہیں، اس قسم کے وسوسے آ رہے ہیں، تو اس کو مجلس بدلنا چاہیے، جہاں بیٹھا ہے وہاں سے نکل جانا چاہیے، کہ دوسرے کام میں لگنا چاہیے۔ اس سے بھی بڑا مضبوط ہتھیار اور مضبوط ذریعہ یہ ہے کہ جیسے وسوسے آنا شروع ہوں اور جیسے خیالات آئے آدمی کو، پہلے آدمی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھے۔ اتنا لمبا یاد نہیں رہتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھتا رہے، اتنی مرتبہ پڑھ لے کہ اس کے دل سے وہ خیالات اور ذہن سے وہ خیالات اور فکریں ختم ہو جائیں، اتنی دیر تک پڑھتا رہے مستقل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتا ہی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ہر وقت میں ایسا کیا ہے، پھر اللہ نے اپنی آیات کو مضبوط کیا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ اور ایسا کیوں ہوا، وسوسہ کیوں آئے، یہ بھی تو قدرت ہے نا، اللہ کی قدرت یہ بھی تو ہے کہ ہم سب لوگ پوری فرما برداری کے ساتھ اللہ کا کلام سن لیں اور وسوسہ ہم کو نہ آئے، کوئی خیالات ہم کو پریشان نہ کریں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، بلکہ طبیعتیں ہم سب کی یہی چاہتی ہیں کہ کوئی وسوسہ نہ آئے، کوئی خیال نہ آئے، ہم بالکل یکسو رہیں اللہ کی طرف، اور بالکل شیطان کا کوئی ڈسٹربنس رہے ہی نہیں، اس کی جو بدماشیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ رہیں، نفس کے جو تقاضے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ رہیں، یہ ہماری طبیعت چاہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو یہ تھوڑی سی آزمائش رکھی ہے کہ یہ دشمن تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ یہ آزماتے ہیں کہ کون سچا پکا ایمان والا ہے اور کون منافق ہے، کون شیطان کی مان کے اس کے راستے پہ چلا جاتا ہے اور کون رحمان کی مان کے اس کے راستے پہ چلا جاتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب آدمی ان خیالات اور ان وسوسوں اور ان بیکار باتوں کو جھٹک دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس سے ذہن پلٹا لیتا ہے، دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، اور یہ یقین کر لیتا ہے اور یہ دل میں بات لاتا ہے کہ میں اللہ کی مان کر چلوں گا اور اللہ ہی کے حکم کو پورا کروں گا، تو خود بخود اس کے بعد شیطانی اور نفسانی زور ٹوٹنا اور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ختم ہو کر کے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں روگ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، تو وہ اپنی سخت دلی اور تنگ دلی کی وجہ سے اس شیطانی اور نفسانی راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اور کون اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بساتا ہے اور شیطان اور نفس کے راستے پر نہیں چل کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو شیطان اور نفس کے راستے پر چل گیا، اللہ کہتے ہیں وہ ظالم ہے، اور یہ شخص بڑی گمراہی میں پڑ گیا ہے اور بڑی مخالفت میں اور بڑے جھگڑے میں جانے والا ہے۔ یہ قرآن کے بارے میں جھگڑا کرے گا، یہ نبی کے بارے میں جھگڑا کرے گا، حدیث کے بارے میں جھگڑا کرے گا، چونکہ دل کے بیماری نے، دل کے مرض نے، نفاق نے اس کو اللہ سے دور کر دیا ہے۔ اب اللہ سے دور ہونے والا کتنی دور جائے گا اور کیا کچھ کرے گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور اللہ یہ بھی آزمانا چاہتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے اور کون سچا ایمان پر جمنے والا ہے، اللہ یہ بھی آزمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے، کبھی بے خیالی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جو بولے وہ بول لے رہے، جیسے چاہے وہ جو بات بولے سن لے رہے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کا جو دور چلا ہے اور جو چیزیں ہیں اس سے جو باتیں لی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، تو اس میں ہر قسم کے لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے نہیں سننا چاہیے۔
اللہ سے دور کرنے والی بات، گناہ کی بات اور بدعقیدگی کی بات اور گناہ کی جتنی باتیں ہیں، یہ سب زہریلے جراثیم کے مانند ہے، زہریلے جراثیم کے مانند ہے، جو اعمال کو بھی کھاتے ہیں، ایمان کو بھی کھاتے ہیں۔ جیسے پرسوں رات کا کھانا ہے اور ایسے ہی سڑا پڑا ہے، رکھا ہوا ہے، لے کے کھا گئے ہم، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں، قسم کے امراض میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، خراب غذا استعمال کیا۔ ایسے ہی روحانی غذا اعمال کی غذا ہے، روح کی غذا ایمان ہے، تو ایمان اور اعمال کے اوپر بھی یہ بدعمالیوں کے جراثیم اثر کرتے ہیں اور انسان کو اعمال سے دور کرتے ہیں، ایمان سے خالی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ باخبر، ہوشیار، آگاہ رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جب انہوں نے اللہ کے احکام میں سے کچھ پڑھا، شیطان نے ان کے پڑھنے میں کفار کے دلوں میں شبہ ڈال دیا، جو کافر لوگ ہیں ان کے دل۔ اور ایمان والوں نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا ایمان والوں نے کہا آمنا باللہ، کافروں نے تو اس میں شبہ کیا، شبہات نکالے، یہ کیسا، وہ کیسا، ایسا کیسا ہوتا، ویسا کیسا ہوتا، یہ سب باتیں۔ ایمان والوں نے کہا کہ سب اللہ کی جانب سے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہے، معراج کا واقعہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح میں اعلان کیا کہ میں رات میں 7 آسمانوں پر گیا اور اللہ کے پاس سے یہ پیغام اور یہ تحفہ نماز کا لے کر آیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے ہم جو ہے یہاں سے کہیں قریب کے کوئی علاقے میں بھی جانا چاہیں تو اس کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے، 7 آسمانوں پر چلے گئے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل میں نہیں آ رہا تھا، لہذا لوگوں نے انکار کیا۔ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا ابوبکر ایک بات کہتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنے دوست اور اپنے ساتھی کی بہت حمایت کرتے ہیں اور بہت ان کا ساتھ دیتے ہیں اور سائیڈ لیتے ہیں آپ۔ ہم آپ کو آج ایک ایسی بات سنانے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کی سائیڈ لینا چھوڑ دیں گے، آپ حمایت کرنا چھوڑ دیں گے۔ کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر کو بھی وہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی، یہ معلوم ہوئی تھی تو انہوں نے ان لوگوں سے سننے کے لیے کہا کیا بات؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے ایک حصے میں 7 آسمانوں پر گئے بھی، جنت اور جہنم کو دیکھا، سارے انبیاء سے ملاقات کر لی اور آ بھی گئے اور نماز کا تحفہ لائے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اچھا واقعی ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کہا ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ اور برحق ہے، اس لیے کہ میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ 7 آسمانوں سے ان کے پاس آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اللہ نے ان کو بلا لیا ہے تو یہ کیا مشکل کام ہے؟ روزانہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، وہ ایک مرتبہ گئے ہیں تو کیا مشکل ہوا ہے؟ تو اسی وقت سے حضرت ابوبکر کا لقب پڑا ہے صدیق، یعنی تصدیق کرنے والے، بات ماننے والے، اور جو بات کہی گئی۔ تو کوئی باتیں ہوتی ہیں دین کی، شریعت کی، جو لوگوں کے لیے انہونی ہوتی ہے لیکن ایمان والوں کے لیے وہ بات ان کے ایمان کو بڑھانے والی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے واقعی ایسا کیا ہے نبی کے ساتھ، اللہ نے واقعی ایسی چیزیں اور ایسے وعدے رکھے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ تو اللہ کہتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو مٹا دیتے ہیں اور اپنی آیات کو اور اپنے احکام کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اللہ خوب علم والے ہیں، بڑے حکمت والے، واللہ علیم حکیم۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ 2 آیتوں میں اللہ نے دونوں کے بارے میں بات فرمائی۔ پہلی بات اللہ نے فرمائی کہ یہ منافقوں کے روگ اور ان کے مرض کو بڑھانے کے واسطے اور ان کو اسی مصیبت میں اور اسی آفت میں رہنے دینے کے واسطے اللہ ایسا کرتے ہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے، اور جن کے دل میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے اللہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالم لوگ بڑی مخالفت میں ہیں، نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایمان والوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اللہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ
جن لوگوں کو اللہ نے صحیح عقل فہم سمجھ دی ہے ان کو اللہ جان لیں کہ حق اللہ کی جانب سے، آپ کے رب کی جانب سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر اس پر وہ ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اسی اللہ کی جانب جھک جائیں، متوجہ ہو جائیں، اللہ ہی کے وہ ہو کر رہ جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرنے والے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ کافر لوگ جو ہے نا اب شک کر رہے ہیں، تو یہ شک ختم ہوگا ان کا، ایسا نہیں ہے، یہ قیامت آنے تک شک کرتے رہیں، قیامت آنے تک شک کرتے رہیں، یا عذاب آ جائے ان کے اوپر اس وقت تک شک کرتے رہیں، یا تو قیامت آئے یا قیامت سے پہلے عذاب آئے، شک چلتا رہے گا ان کا، مسلسل کافر لوگ شک میں پڑے رہیں گے، حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا بے برکتی والے دن کا عذاب ان کے اوپر آ پہنچے، اس وقت تک یہ لوگ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ الملک یومئذ للہ، جب قیامت آئے گی نا اس وقت میں بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ آج جتنے مخالفت کرنے والے لوگ ہیں سب کو کسی نہ کسی اعتبار سے ناز ہے، یا تو اپنی سلطنت پر ناز ہے، اپنے مال پر ناز ہے، اپنی عقل پر ناز ہے، اپنی خاندان پر ناز ہے، اپنی ذاتی حیثیت پر ناز ہے، اور اپنی شکل صورت، اپنی حیثیت، کسی نہ کسی اعتبار سے بہرحال آدمی ناز کر رہا ہے آج، لیکن کل کیا کرے گا؟ کل وہ شکلیں کیا کام آئیں گی؟ کل وہ صورتیں کیا کام آئیں گی؟ کل وہ مال کیا کام آئے گا؟ کل وہ حیثیتیں کیا کام آئے گی؟ کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اس دن سلطنت اللہ کی ہوگی اور فیصلہ اللہ ہی کریں گے، یحکم بینہم، ان کے درمیان میں اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں بھرے باغات میں ہوں گے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خوب نعمتوں کی جنت عطا فرمائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، یہ سب ذلت کے عذاب میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا تھا پچھلے 2 رکوع پہلے، کہ ایمان والوں کو پہلے ہجرت کا حکم ملا، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا اور لڑائی کا حکم ملا۔ اب ہجرت کرنے کے بعد کچھ صحابہ تو غزوات میں گئے، جنگوں میں گئے اور وہ شہید ہوئے، بعض ایسے ہوئے کہ بہت سے غزوات میں گئے لیکن شہادت کا مرتبہ ان کو نہیں ملا، وہ اپنے گھروں پر، اپنے بستروں پر، اپنوں میں انتقال کر گئے۔ اللہ کہتے ہیں شہادت کا مرتبہ پایا ہو یا پھر طبعی موت اور فطری موت، گھر میں ہی وہ مرے ہوں، میدان جنگ میں شہید ہوئے ہوں یا گھر میں انتقال کر گئے ہوں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے دین کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے ہجرت کی، نبی کا ساتھ دینے کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا ضرور ان کو بدلہ دیں گے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں یعنی دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر کفر کے مقابلے میں قتل کیے گئے، او ماتوا، یا انتقال کر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ان کو بہترین رزق دے گا یا اللہ ان کو بہترین بدلہ دے گا۔ دونوں چیزیں ہوئی، اللہ نے روزیاں بھی بہت دی صحابہ کو، جنگیں ہوئی، اس میں بہت مال غنیمت آیا۔ ابتدائی دن تو صحابہ کے فاقوں کے اور مشکلات کے دن تھے، بعد کے دن جس وقت غزوات ہو گئے بہت مال مدینے میں فراوانی ہو گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں یا اللہ بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ،
اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پر داخل کریں گے جس کو وہ بہت پسند کریں گے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ وہ جنت ایسی ہوگی اور وہ مقام ایسا ہوگا جہاں یہ صحابہ جا کر خوش ہو جائیں گے۔ یہ کچھ لاڑ کے اور کچھ پیار کے جملے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تم کو ایسی جگہ پہنچائیں گے جہاں پہنچ کر تم خوش ہو جاؤ گے۔ جیسے ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ہم تم کو ایسا انعام دیں گے کہ جو تم کو خوش کر دے گا، ایسے اللہ کہتے ہیں صحابہ سے کہ ہم تم کو ایسی جگہ پر پہنچائیں گے جہاں پر تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ خوب جاننے والے ہیں اور بڑے بردبار ہیں، بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اور پھر اب وہاں غزوات ہوئے اور مختلف قسم کے معاملات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تمہارا مقابلہ ہو، دشمن نے جتنا تم کو تکلیف پہنچائی اتنا بدلہ تم اگر دشمن سے لے لیتے ہو تو یہ تو برابر سرابر کا ہے، اتنی اجازت ہے۔ لیکن بدلہ لینے کے بعد پھر دوبارہ ظلم کیا جاتا ہے تو یہ شخص جو پہلے مظلوم تھا، پھر اس نے بدلہ لیا، پھر وہ مظلوم ہو گیا، پھر اس کو مارا گیا، پھر اس کو ستایا گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایسے آدمی کی ضرور مدد کریں گے، چونکہ اس نے برابر سرابر کا بدلہ لیا تھا، اس نے زیادتی نہیں کی تھی، لیکن بعد میں پھر اس کے اوپر زیادتی کی گئی، لہذا اللہ اس کی مدد کریں گے۔ یا کسی کے اوپر ظلم کیا گیا، اس نے ظلم کا بدلہ لیا، برابر نہیں لیا بلکہ برابر سے زیادہ کیا، جتنا لینا تھا اس سے زیادہ لیا، اس کا مطلب یہ کہ اب یہ مظلوم بن گیا، اب یہ مظلوم نہیں رہا، یہ مظلوم بن گیا، تو اب اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظلم کیا جائے گا اس کی مدد کریں، جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ کہتے ہیں کہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جو شخص دشمن کو اسی طرح اور اسی انداز میں اور اسی مقدار میں تکلیف پہنچائے جتنا اس دشمن کی طرف سے اس کو پہنچائی گئی ہے، بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ عَلَيْهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ لوگوں اگر تم سے کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہے فوری اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ سب جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ایک کا غالب آنا، دوسرے کا مغلوب ہونا، پھر دوسرے کا غالب آ جانا، یہ سب خدا کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ روز ایسا کرتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ کالی گھٹا رات ہے، یہ رات دن کے اجالے میں گم ہو جاتی ہے، ختم۔ دن کا اجالا ہے، رات کی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے، ختم۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ وہ ذات کامل ہے، وہ جو چاہے کرے گی۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اس اللہ کو چھوڑ کر جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ان کے کچھ کام نہیں بنا سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بڑے عالی شان ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے یہ سب مثالیں بیان کی سمجھنے کے لیے ہم کو، کہ دیکھو خالی زمین، بنجر زمین ہوتی ہے، لیکن آسمان سے پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، تو اسی خالی زمین کے اوپر سبزہ اگ جاتا ہے۔ اگر وہاں بیج ڈالا گیا ہوتا ہے تب بھی اگتا ہے، کہیں بیج نہیں ڈالا گیا ہوتا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ جھاڑ پودے، جنگلی جھاڑ یوں ہی نکل جاتے ہیں۔ یعنی زمین پر جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو وہ زمین کو سرسبز و شاداب کرتی ہے، ایسے ہی ایمان والوں کے دلوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر وہ اعمال کو زندہ کرتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے انسان
اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ جیسے وہ بارش سے زمین میں سے سبزہ نکلا اور وہ آدمی کو خوشنما اور اچھا بھلا لگتا ہے، ایسے ہی انسانوں کے اعمال اور ان کی اچھی اور پاکیزہ زندگی اور ان کی ایمانی حیات، یہ ایمان والوں کو آسمان والوں کی نگاہوں میں یہ خوبصورت بنا دیتی ہے، بہترین اور اچھا بنا دیتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ سب باتوں کی خبر رکھتے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو ہے جتنا ہے سب اسی اللہ کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کے لائق وہی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، اس اللہ کی قدرت دیکھنا چاہو تو دیکھ لو کہ زمین میں اللہ نے تم کو کام میں لگا کے رکھا ہے، اسی زمین پر چلتے ہو، اسی زمین کو کھود کے اس میں سے قیمتی ذخیرے نکالتے ہو، سونا چاندی نکالتے ہو، اسی زمین سے اپنے لیے غلہ اور اناج نکالتے ہو، پھل پھلاری نکال لیتے ہو، کیا کچھ اسی زمین سے نہیں نکالتے تھے؟ زمین میں جتنی چیزیں ہیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں، تمہارے تابع بنا دیا۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور سمندروں میں کشتیاں چل رہی ہے تو سب اسی اللہ کے حکم سے چل رہی، کسی کی قدرت نہیں، نہ مشینوں کی قدرت ہے نہ کسی اور چیز کی قدرت ہے کہ جو کشتیاں سمندر پہ چل سکی۔ اگر وہ مشین ہی کی قدرت ہوتی تو وہ کل بیچ میں نہیں رکتی حسین ساگر میں، وہ پہنچاتی منزل پہ، سارے لوگوں کو پریشان نہ کرتی وہ کشتی۔ اللہ ہی کے حکم سے ساری چیزیں چلتی ہیں۔ یہ تو خیر چھوٹی موٹی بات ہے، جو سمندروں میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود آج بھی ان سمندروں کی رفتار بڑھائی جاتی ہے، گھٹائی جاتی ہے، اور وہ کشتیاں روک دی جاتی ہیں، بہت مرتبہ روک دی جاتی ہیں۔ وہ سفر آج کے زمانے میں جو لوگ طے کرتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتے میں یہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک پہنچ جائے گی، لیکن وہ ایک ہفتے کے بجائے دو ہفتے میں پہنچتی ہے کشتیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہواؤں کے زور پر اور اللہ کے حکموں پر چلتی ہیں، وہ انسانوں کے بس میں اس کا نظام نہیں ہے۔ اگر انسانوں کے بس میں ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا بڑا نظام ہے سمندروں کا کہ آدمی ذرا اس کے اوپر غور کرے، کبھی اس کی تحقیق کر لے، اس کی تفصیلات پڑھ لے، معلوم کر لے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بڑا نظام اللہ نے سمندروں کا رکھا ہے۔ بہرحال یہ انسانوں کی روزی روٹی پہنچانے اور ان کے نفع کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر بڑے مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمارا تعارف سنو، وہو الذی احیاکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، زندہ کیا۔ پھر کیا کریں گے اللہ؟ تم سب کو موت دے دیں گے۔ ثم یمیتکم، پھر ایک وقت آئے گا سور پھونک کر کے تم سب کو قبروں سے اٹھائیں گے، زندہ کریں گے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، خدا کی دھرتی پر چلتا ہے اور اللہ ہی کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں بڑا ناشکرا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے پیدا کیا، ہم اس کو موت دینے والے، ہم زندہ کرنے والے، ہم نے یہ ساری نعمتیں دی، تو اس کو ہماری شکر گزاری کرنا چاہیے، لیکن ہماری ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔